بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت نعش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک آدمی تھا۔ اسے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ بادشاہ کو حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً گرفتار کر کے بادشاہی دربار میں لا کر اسے وزیر خاص بنا دو۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جے وقوع پر پہنچے۔ وہ شخص وہی موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے وزیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا۔ بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش آدمی سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کرنے کا کیوں کہا گیا۔ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، چونکہ اس کی موت کا وقت ابھی آیا نہیں تھا۔ دنیا میں ابھی اس کی سانسیں باقی ہیں، اس لیے تم سے کہا گیا کہ اسے وزیر خاص بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ اس لیے اسے گمراہی میں رکھنا مقصود تھا تاکہ وہ گمراہی میں پڑا پڑا مر جائے اور توبہ نہ کر سکے۔ میرے محترم عزیز دوستو، جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا کہ آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے اور کتنی آسانی سے ملتا ہے، کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد اور خواتین ہیں کہ بار بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مرد اسے اپنی جیت اور عورت اپنی جیت کا نام دیتی ہے۔ اگلی بار ایک نیا شکار ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ پر دل زور زور سے دھڑکے گا۔ آپ کا دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، دل میں ایک ٹھیس اٹھے گی، جسم لاغر ہونے لگے گا، جسم کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان انسان کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو، باز رہو۔ مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ یہ شدت کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد انسان مست رہتا ہے، خوش رہتا ہے، مگر افسوس کہ اوپر والا اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا، آسان ہوگا، مگر یاد رکھیے سچ کا راستہ، نیکی کا راستہ ہمیشہ دشوار ہوگا۔ اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں، مصیبتیں ہوں گی، مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار اور لذتوں بھرا ہوگا۔ کسی زمین میں گندم خود بخود نہیں اگائی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، تب جا کے پھل ملتا ہے۔ مگر کسی زمین میں جھاڑیاں، غیر ضروری گھاس پھوس، کانٹے دار پودے خود ہی اگتے ہیں، ان پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ خود اگتی ہیں اور کچھ ہی دنوں میں پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسے ناکارہ بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے دل کی زمین ہے، جہاں گناہوں کا تصور خود پیدا ہوگا، بڑھے گا، مگر نیکیوں کے لیے اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دشواریوں سے گزرنا ہوگا۔ گناہ کر کے اس کو اپنی جیت سمجھنا یہ کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھو، کیونکہ حیا کا اٹھ جانا ایمان اٹھ جانے کی نشانی ہے۔ نشانی ہے اس بات کی کہ اندھیری قبر میں بہت برا ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، سوچئے
समझिए और अमल कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना सुन्नत नबी है।